جمعہ کا مقام و مرتبہ، جتنی بھی فضیلتیں ہیں اور جتنے بھی نیکیاں بیان ہوئے ہیں، یہ نیکی جمعہ پڑھنے والوں کے لیے ہے، وہ سارے کے سارے نیکیاں، سارے کے ساری فضیلتیں ان لوگوں کے لیے ہے جو جمعہ کے دن اذان سے پہلے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں۔ جو جمعہ کے دن اذان سے پہلے مسجد میں آتے ہیں، جب خطیب کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے اور جب اذان دی جاتی ہے، اس کے بعد آنے والوں کے لیے کوئی فضیلت نہیں، کوئی بھی فضیلت نہیں، سوائے اس کے کہ وہ جمعہ کی فرضیت کو ادا کریں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی فضائل حدیثوں کے اندر بیان ہیں، وہ ان خوش نصیب لوگوں کے لیے ہے جو جمعہ کا خاص طور پر اہتمام کرتے ہوں اور جمعہ کے دن پہلے حاضر ہوتے ہیں۔ چلیے ایک فضیلت کی طرف اور چلتے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 929 نمبر کی حدیث سے راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث کے اندر بھی وہی لوگ ہیں جو جمعہ کے دن پہلے آتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم الجمعہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب جمعہ کا دن آتا ہے، وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس روایت کے اندر ہے کہ فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسری دیگر روایت سے ملتا ہے کہ فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ خاص قسم کے فرشتے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کام کے اوپر مامور کیا ہے کہ جمعہ کے دن آئے اور ان لوگوں کا نام اپنے رجسٹروں کے اندر درج کرے۔ یہ جمعہ والا رجسٹر ہے۔ یہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پیارے بندوں کے لیے اللہ رب الجلال نے مقرر کیا کہ جو جمعہ کے دن پہلے آتے ہیں۔ یکتبون الاول فالاول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پر رہتے ہیں اور پہلے آنے والوں کا نام اس رجسٹر کے اندر درج کرتے ہیں۔ مثل المحجر کمثل الذی یهدی بدنۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا نیکیاں لکھتے ہیں، کیا مقام لکھتے ہیں، کیا مرتبہ لکھتے ہیں، پہلے آنے والوں کی فضیلت کیا اس رجسٹر کے اندر درج کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو پہلے آتا ہے، پہلے گھڑی کے اندر آتا ہے، فرشتے اس کا نام اس رجسٹر کے اندر لکھتے ہیں اور کیا ثواب لکھتے ہیں، اونٹ کی قربانی کا ثواب اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثم کالذی بقرۃ، پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کے نام درج کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے لیے ثواب گائے کی قربانی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ثم کبشا، پھر اس کے بعد جو آدمی آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے بعد جو آدمی آتا ہے فرشتے اس کا نام رجسٹر کے اندر درج کرتے ہیں اور اس کا ثواب لکھتے ہیں، بکرے کی قربانی کا ثواب لکھتے ہیں۔ ثم دجاجۃ، پھر اس کے بعد جو آتا ہے مرغے کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ثم بیضۃ، پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر اس کے بعد جو آتا ہے انڈے کی قربانی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے سب سے لاسٹ آنے والوں کے لیے یہ مقام ہے، سب سے پہلے آنے والوں کے لیے، پہلے آنے والوں کے لیے۔ اور کب تک پہلے؟ جب تک خطبہ کے لیے آزان نہ دی جائے، اس وقت تک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہی عمل فرشتے کرتے رہتے ہیں، یہی عمل کرتے رہتے، آنے والوں کا نام درج کرتے ہیں، اس کے سامنے نیکیاں لکھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، خطیب ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو اس وقت وہ اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور وہ خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ خطیب ممبر پر بیٹھا، اذان دینا شروع ہو گیا، اس وقت سے وہ جو ہے اپنے رجسٹر کو بند کر کے پھر خطیب کے خطبہ کو سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات ہے،
اللہ کے فرشتے خطبہ سننے کے لیے اعمال کے اس رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور سکون و اطمینان کے ساتھ خطیب کا خطبہ سنتے ہیں۔ ابھی پوری مسجد بھر جائے، ادھر سنو، وہ ادھر سنو، وہاں گیا تھا، یہاں گیا تھا، کیا ہے یہ ساری چیزیں؟ ساری ضرورتیں خطبہ کے دوران ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں آزان ہو رہی ہے، فلاں تمہارا بلا رہے ہیں، ادھر بلا رہے ہیں تمہارے گھر والے، ادھر وہ بلا رہے ہیں، ادھر، یہ سارے کی سارے چیزیں آزان کے وقت کی بند کر دی اور سکون و اطمینان۔ فرشتے جب آزان منبر پر بیٹھ جاتا ہے خطیب، اور جب آزان شروع ہو جاتی ہے اس وقت وہ اپنا رجسٹر بند کر کے اور وہ سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے واضح و نصیحت سننے کے لیے، اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے۔ ہم تو ہمارا تو زیادہ قائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہم پر فرض کر دیا ہے، واجب کر دیا خطبہ سننا، تو ہم کتنا سکون و اطمینان کے ساتھ خطبہ سن سکتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیے۔ اب یہاں پر ایک بات اور، اس حدیث کے اندر جو ہے قربانی کا ثواب، گائے کا ثواب، بکری کا ثواب، مرغے کا ثواب اور جو ہے انڈے کا ثواب، تو یہ ایک ایک آدمی کو نہیں ملے گا۔ جمعہ کے دن ایک ایک گھڑی ہے، 7 کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پہلے گھڑی کے اندر جو آئے، اگر مان لیا جائے 10 منٹ کا ایک ایک گھڑی اگر رکھا جائے تو 50 منٹ ہو جاتا ہے 5 درجے کے اندر۔ 5 منٹ کا ایک ایک گھڑی رکھا جائے ایک مثال کے طور پر تو 25 منٹ ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ پہلے گھڑی کے اندر اگر 5 منٹ آئیں گے تو 5 منٹ کے اندر چاہے ایک آدمی آئے یا 20 آدمی آئے یا 50 آدمی آئے، سارے لوگوں کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ اور دوسرے گھڑی کے اندر جتنے بھی لوگ آئے، جو ٹائم ہے فکس ہے، اگر ایک آدمی آئے یا پھر اس سے زیادہ آدمی آئے، گائے کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد جو ہے بکرے کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد جو ہے مرغے کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد جو ہے انڈے کا قربانی کا ثواب۔ یہ نہیں کہ پہلا آدمی آیا اونٹ کی ثواب مل گیا، دوسرا آدمی آیا بکرے کی گائے کی قربانی کا ثواب مل گیا، تیسرا آ گیا بکرے کی قربانی کا ثواب مل گیا، چوتھا آ گیا جو ہے مرغے کی قربانی کا ثواب مل گیا، باقی جتنے لوگوں کو انڈے کی قربانی کا ثواب نہیں۔ گھڑی کا لفظ استعمال ہوا ہے، 7 کا لفظ استعمال ہوا ہے مسلم شریف کے اندر کہ پہلے گھڑی کے اندر جو آئے اونٹ کی قربانی، دوسرے گھڑی کے اندر آئے گائے کی قربانی۔ اور دیکھیے اونٹ کی قربانی تو پورے مکمل طور پر میرے خیال سے یہاں پر ہندوستان کے اندر بند ہی ہو گیا ہے۔ ہمیں افسوس ہونا چاہیے کہ نہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اونٹ کی قربانی کا ثواب نہیں پا رہے، تو کم سے کم یہ چاہت لے کر کے بھی آنا چاہیے، یہ چاہت اور یہ تڑپ لے کر کے بھی آنا چاہیے کہ اللہ اونٹ کی قربانی ہم ایسے نہیں کر پاتے، چلو ان کے فضائل ہی سے ہم کنار ہو جاتے، ان کی فضیلتوں ہی کو پا لیتے تاکہ ہم پہلے جا کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس شخص کے لیے، ان لوگوں کے لیے بیان فرمایا جو جمعہ کے دن پہلے آ کر کے اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل کرتے، تو ہم یہ کوشش کریں کہ اونٹ کی قربانی کا ثواب مل جائے۔ دھیرے دھیرے گائے کی قربانی شہروں کے اندر تو بندی ہے، دیہات وغیرہ کے اندر اگر ہوتا بھی ہو تو وہاں پہ بھی دھیرے دھیرے کم سے کم یہ چاہت لے کر آئے کہ یہ سب چیزوں کو ریئل کے اندر ہم قربانی نہیں کرتے تو کیوں نہ ہم ان کی قربانی کا ثواب ہم حاصل کر لیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جمعہ کے دن، جمعہ کے وقت پہلے حاضر ہونے